أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے چ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات، اپنی چاہت نو، اپنی مرضی نو اس چیز دے تابع نہ کر دے لما جئتو بہی، جو چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بہت ساری حیثیت اور شان اور مقام دے پہلو نے، انہاں چو ایک پہلو ایسا ہے جو میرے اور تواڈے لئی سمجھن لئی انتہائی ضروری، جس دے اندر میری اور تواڈی نجات، میری اور تواڈی مغفرت اور بخشش اور جنت دے داخلے دا ذریعہ۔ اگر میں اور تسی نبی علیہ السلام دی ہر حیثیت نو جان اور پہچان لئیے، لیکن جس حیثیت دا ذکر ہونے والا ہے، اگر اس حیثیت نال آپ کی حیثیت، شان اور مقام نو نہیں پہچانے تو گویا انسان دنیا اور آخرت ناکام ہو چکا۔ اور سب تو بڑی شان، سب تو بڑا مقام، سب تو بڑی عزت، سب تو بڑا وقار جو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشے ہے، اس دا انداز اور حیثیت بھی ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو یقیناً افضل البشر بعد الانبیاء، آپ نے مقام حاصل ہے کہ نبیوں تو بعد اللہ دی ساری مخلوق جو افضل و اعلیٰ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اپنی حیثیت واضح فرمائے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد کئی محاذ، کئی مواقع ایسے آئے
کہ حالات حاضرہ دیتات صحابہ کرام نے اپنی رائے اجتہاد کے مطابق مشورہ کچھ دیتا ہے، لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے صرف حالات نو نہیں رکھیا، نبی علیہ السلام دی حدیث نو رکھی۔ ظاہری طور تے حالات بالکل سیدنا صدیق دے موقف دے خلاف جا رہے سے، حالات اس کی اجازت نہیں سی دے، لیکن اگر انسان اپنے حالات نو تابع کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث، دیکھ لو ساری آپ کی سیرت پڑھ لو، فتح ہمیشہ صدیق دے موقف نو ہی ہوئی رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام دی کثیر جماعت مشورہ اس دے برعکس دے رہی، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی ایک بات کہی جو اصولی ہے، جس جملے تے پورا اسلام، دین اور منہج اور عقیدہ کھڑے، فرمایا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، کہ لوگوں سن لو، وہ کام، وہ عمل، وہ فیصلہ میں کیوں چھوڑ دوں، نہیں چھوڑوں گا جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام عمل کریں اور میں چھوڑ دیا، اے نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اگر وہ عمل میں چھوڑ دیا گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے تو یقین جان لو کہ صدیق گمراہ ہو جائے، پھسل جائے، راہ حق تو بھٹک جائے۔ بس اس جملے تو بعد دا آغاز کرنا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑا انسان پیغمبر دی امت اچ کوئی نہیں۔ آپ فرما رہے کہ اگر میں وہ عمل نہ کرا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اگر میں ہی آپ کی مخالفت، آپ کی نافرمانی کرا، آپ دے حکم عمل دے برعکس کوئی فیصلہ کرا، تو صدیق بھی راہ حق تے قائم نہیں رہے، تو پھر اور کون ہے؟ کسی انسان دی کیا حیثیت ہے کہ نبی علیہ السلام دی سنت طریقے اور آپ دی بات نو چھوڑ بھی دے اور پھر کہے کہ میں حق پر، میرا راستہ ٹھیک، میری سوچ ٹھیک، میری فکر ٹھیک، حالات اس دے مطابق یا ضروریات اس دے مطابق یا مجبوریاں، یہ ساری چیزاں اصل دے اندر اس قوم نو سب تو زیادہ جس چیز ضرورت ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقام حیثیت نو سمجھان کہ میرا اور تہاڈا تعلق کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، کلمہ اسلام تو بعد، کلمہ ایمان تو بعد۔ اگر مشرکین مکہ دی حالات نو پڑھو تو اہل مکہ کیوں نہیں سی کلمہ پڑھ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر حالات، واقعات، جو کچھ میرے اور تہاڈے حالات معاشرے جا رہے، جو کلمہ اسلام پڑھن تو بعد میرے اور تمہارے اعمال دی حیثیت جا رہی، اگر کفار اس تو آگاہ ہوندے تو کوئی مکہ چ ایسا انسان نہ ہوندا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہ پڑھ۔ وہ کلمہ کیوں نہیں سی پڑھتا؟ انہوں نے ایک کوئی ذہن سی اور بات سمجھ گئے سن صحابہ کرام دے سیرت نو، کردار نو، طہارت، پاکیزگی نو ویکھ کے کہ کلمہ اسلام پڑھن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ماہ رمضان نصف گزر گئی لیکن مرضی اسی طرح جاری، اپنی سیرت دیکھ لیجئے، کردار دیکھ لیجئے، خلوت جلوت دیکھی، کچھ حالات، کچھ سوچ، کچھ فکر بدلی، اصلاح ہوئی،
کاروبار معاملات شکل اندر صورت اندر وضع و قطان ان ذہن ساڈا ایمان نو اسلام نو دین نو شریعت نو احکام مصطفیٰ نو قبول کرن لئی تیار ہے. میری اور تہاڈی زندگی روٹین نال گزر رہی جس طرح چاہنے جو چاہنے جو مناسب سمجھنے ہو کرن. شریعت اس دے بارے احکامات کس طرح بیان کر دی ہے کوئی ضرورت. جو وارج ہے وہ بات شریعت دی قبول ہے اور جو وارج نہیں ہے ذہن دے مطابق نہیں ہے سوچ دے مطابق نہیں ہے اس بات دے اندر شریعت دے کوئی پاس. یاد رکھیے ایماندار لئی ضروری ہے کلمہ پڑھنے والے شخص لئی ضروری ہے کہ اپنا سب کچھ تابع کر دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرزیدہ تصور اسلام میں جو نہیں. اسلام قبول کرنے جبر نہیں کہ اسلام تلوار اوپر انسان کھڑا کر کے کہے کہ اسلام قبول کرو وگرنہ تیری گردن اڑا دی جائے. لا اکراہ فی الدین. صحابہ کرام نے کیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی اولاد ساڑے بیٹے بھائی غلام جڑے ساڑے متحت نے ساڑے زیر قفالت نے اسی انہوں نے تے زبردستی کلمہ پڑھا سکنے ہیں وہ تو ساڑے متحت نے. آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین. قرآن نازل ہوا کہ دین میں جبر نہیں ہے کسی نے زبردستی کلمہ پڑھتے مجبور نہیں کیتا جا سکتا. لیکن اس دے ساتھ ساتھ یہ بات لکھ لیجئے کہ کلمہ پڑھن تو بعد اسلام میں جبر ہے کہ اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. کلمہ پڑھن تو بعد کلمہ دا معنی معاہدہ ہے میثاق ہے معاہدہ ہے وعدہ ہے اللہ اور بندے درمیان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے عام بندے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا اسلام نو قبول کر لیا دین نو قبول کر لیا ہن میں وعدہ کرنا کہ میری اپنی مرضی نہیں ہوئی. یہ اسلام لے آن تو بعد کلمہ اندر داخل ہون تو بعد اس دائرے چ آن تو بعد اپنی مرضی کرنی سی تو پھر اس ایمان دا اسلام دا دین دا شریعت دا کی فائدہ. یہ کلمہ پڑھن تو بعد انسان آوارگی نہ ختم ہوئے گناہ ختم نہ ہوئے بدکاری ختم نہ ہوئے بے حیائی ختم نہ ہوئے خارج اسلام دین شریعت نہ آئے وجود دے ہوتے اسلام دا حکم نہ چلے تو پھر کیا معنی ہے کلمہ پڑھن. کلمہ پڑھن دا معنی کوئی قبیلہ نہیں میں فلاں قبیلے نے جوائن کر لیا فلاں محکمے نے جوائن کر لیا اور میری مرضی. اسلام شریعت مزاج کچھ کہے طبیعت کچھ کہے طبیعت نہیں مندی بہت سارے امور نو لیکن شریعت جدو قید ہے پھر اپنی اس طبیعت نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت امر کے سامنے چکا دینا تابع کرنا انہوں ایمان کیا جائے. حدیث دا مطالعہ کیجئے نبی علیہ السلام نے اس طرح منی ہے جس طرح صحابہ کرام نے تسلیم کی تھی. ٹھیک ہے آپ کی ذات آپ کی شان آپ دا مقام آپ دا حسن جمال ادب احترام اکرام تبرکات ساری چیزاں حق آپ دا حسن و جمال کوئی اختلاف. اصل بات تے ہے کہ آپ دی اتباع آپ دی پیروی آپ دی اطاعت اگر اس دے اندر انسان بہت پیچھے تو یاد رکھیے صرف محبت پیار دے دعوے نہ دنیا نہ ہی آخرت کسی صورت کامیابی دی ضمانت نہیں اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کامیابی دی ضمانت ہے. اور اطاعت ہوندی ہی ادو میں جدو محبت بھی ہوئے ایمان بھی ہوئے پیار بھی ہوئے ساری چیزاں موجود ہون تب اتباع. یہ اتباع نہ ہوئے کھوکھلی محبت کھوکھلا پیار کھوکھلے دعوے ایسی ہی ہے دعوے دی کوئی حیثیت. حدیث سن لیجیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہاں دے شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فوت ہو گئے اور تواڈے بات علم وچ ہے کہ وفات تو بعد فطری غم دکھ مصیبت تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرما دیا نے کہ میں ہجرت کر کے عائشہ مدینہ طیب شور نال شور فوت ہو ہن میرا تے کوئی سہارا نہیں سی تے میرے دل وچ غم دکھ پریشانی اس قدر
میں تہیا کیتا کہ میں اپنے شوہر ابو سلمہ تے اتنا رونا ہے، اتنا رونا ہے، اتنے بین کراں گی، اتنا سوگ مناواں گی کہ پورے مدینے تاریخ بن جائے گی کہ ام سلمہ جیسا اپنے شوہر نو اج تک کوئی عورت روئی نہیں، رون تاریخ نوہے کہنے بین کرنے تاریخ بنا دیا، اتنا رواں فطری غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، بندہ بے وطن ہو کے آوے تو آگے شوہر سہارا ختم ہو جائے، چھوٹے بچے ہون تے انسان دی ایک دفعہ تے اس نو دنیا بالکل تاریک نظر آ فرما دیا نے ایک دو سہیلی میری سی وہ بھی جنگل پہاڑ تے کالونی بستی پار رہندی سی، وہ بھی انہیں کہا میں بھی آواں گی تیرے گل لگ کے رواں گے، تاریخ بنا دیا۔ یہ تاثر ہے، ذہن ہے، صحابیات، لیکن اطلاع پہنچ گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماحول کچھ کہے، برادری کچھ کہے، لوگ یہ کہیں کہ اس دا شور فوت ہویا تھے، یہ رو نہیں رہی، تانو تشریح چلے، لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام دی حدیث، فرمان، آپ کا قول، آپ کا عمل، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے اطلاع پہنچی کہ آج ام سلمہ دے گھر رونے دا سپیشل پروگرام، عورتوں نے اکٹھا ہونا ہے، ام سلمہ نے رونا ہے اور دوسری عورتیں روانا ہے، کوئی بات نہیں، عورتیں روندیاں رہندیاں نے، نبی علیہ السلام نہ روکتے، نہ ٹکتے، نہ آتے، نہ منع کرتے، نہ دروازے کھٹکھٹاتے، نبی علیہ السلام کا خود چل کے آنا، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا وقار، بلندی دیکھیے، اور آپ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اس عورت کو اس عمل سے روکنے کے لیے۔ ساڑھے دل و دماغ تے کچھ ہوندہ ہی نہیں، سالہ سال حدیث رسول پڑھ لو، سالہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر حکم سنا لو، ماہ رمضان گزر جائے، لیلۃ القدر جیسی راتیں گزر جائیں، عظمت والے لمحات گزر جائے، بخشش والے لمحات گزر جائے، افطاری کا وقت قریب ہے، تڑپ رہا ہے ہر بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، ہاتھ اٹھا کے بیٹھے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، کون سے گناہ جو پھر جاری ہے، انجوی کدے گناہ تو معافی ہوئی کہ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر جو کل میں پھر کروں، گناہ زندگی میں جاری ہے۔ گناہ سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ جو ہوا سو ہوا، آج تک ہوا، پھر نہیں ہو، حرام کی امیزش ختم، جھوٹ میری زندگی میں ہے ختم، خیانت ہے ختم، فلاں گناہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات سن لو، ساڑھے دل و دماغ ایک گناہ کی معافی ہے، دوسرا گناہ پھر جاری، یہ عجیب گناہ دی توبہ دا انداز ہے کہ یا اللہ میری زندگی دا فلاں گناہ تے معاف کر دے، فلاں رہن دے، وہ میں ہجے کرنا، یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جو میری زندگی میں گناہ ہیں اور فلاں فلاں میرے علم معرفت پہچان میں ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئی، آج کے بعد نہیں ہوں گی، شرمندہ ہوں، جو کر بیٹھا ہوں معاف کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام حیثیت دیکھی، اور کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، ایک عورت گھر میں رونے کا پروگرام بنا رہی ہے، رسول رحمت کو جانے کی ضرورت کیا تھی، روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں کوئی بندہ تیار نہیں ہے گناہ سے روکنے کے لیے،
اور سن لو، اگر تم نہیں روکو گے رب کی زمین پہ کون روکے گا؟ باقی تو سارے لوگ گناہوں کے مجسمہ ہیں. کسی کے اندر شرک کا گناہ ہے، کسی کے اندر بدعت کا گناہ ہے. ان قبار سے محفوظ گروہ رب کی زمین پر آل الحدیث کا ہے، جن کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ نہ ہمارے ایمان میں عقیدے میں شرک ہے اور نہ ہمارے ایمان میں بدعت. ان کبائر کا رد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. بساط تک روکنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے. اللہ کی زمین پر آپ نشانیاں، آپ گناہوں کے اندر کیوں ہیں؟ ہم گناہوں کے اندر کیوں ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جو صحیح البخاری اندر ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اس کے مصداق میں اور آپ. یہ گروہ ہے جو قیامت تک حق پہ قائم رہے. یعنی ایک حدیث کو چھوڑ کے دوسری حدیث کو بیان کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مسلک اور منہج کا حق ادا کر. ایک بندہ کسی نے جا کے ترغیب دے کہ نماز رفع الیدین کی تک، وہ آپ سے حدیث پوچھ کہ حدیث کہاں ہے، تو ایک بات دسو گے کہ بخاری چ. کہاں ہے بھائی بخاری چ؟ جی پہلی جلد میں صفحہ 102 پر ہے. بھئی کتنی حدیث ہیں؟ جی 5 حدیث ہیں. کون ہے راوی؟ جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے. اگر وہ جواب میں کہے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور صحیح البخاری میں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، تو بتاؤ کیا جواب دو؟ سوائے ہنسنے کے، سوائے شرمندہ ہونے کے، سوائے منہ نیچے کرنے کے تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک حدیث کے پرچار کے لیے، ایک حدیث پر اشتہار، ایک حدیث پر جناب چیلنج، ایک حدیث پر یہ کہ پیغمبر کا یہ عمل، یہ سنت یہ نہیں چھوڑ سکتے ہم، اور دوسری سنت کو خود مڈوا کے کٹوا کے ترچھوا کے پھر رہے ہو. اور سالہ سال گزر گئے کہ داڑھی فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر مومن کا چہرہ جو ہے سجتا نہیں ہے، پھپتا نہیں ہے. مرد کی زینت ہے، مرد کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے. مرد پر فرض ہے کہ وہ داڑھی رکھے. جس طرح آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، دانت، جسم کے ہاتھ، انگلیاں، پورے کاٹنا حرام ہے، اسی طرح داڑھی کا مسئلہ حرام ہے. یہ مرد کے چہرے کا رکن، مرد کے چہرے کا حصہ ہے. ذہن نہیں مانتا، قوم نہیں مانتی، سوسائٹی نہیں مانتی، برادری مانتی، طبیعت نہیں مانتی. یہ دل تیرا پلید ہے، یہ نہیں مانتا. دل جھکا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے سامنے. جو رسول اللہ لے آئے تھے اس کے سامنے تابع نہیں ہوا. تو کافروں کو دیکھتا ہے، غیر مسلموں کو دیکھتا ہے، انگریزوں کو دیکھتا ہے، بے دینوں کو دیکھ کے کہتا ہے میرا چہرہ ایسا جیسا ہو جیسے ان کا ہے. تو کبھی دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے کس کو. جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت ہے، رونے کا، نوحے کا، بین کا پروگرام ہے. تبدیلی کب آئے گی؟ چینج کب آئے گی؟ کرونا بھی ہمیں ہلا نہ سکا. اللہ کی گرفت، عذاب، پکڑ، معیشت، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، مانگنے پر مجبور ہو گئے، صدقہ لینے پر مجبور ہو گئے. ہمارے دل کی کیفیت وہی رہی. قرآن نے کہا تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. پتھر بھی کبھی کبھی رو پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. سارا قرآن حضرت قاری صاحب سنا رہے. 15-16 پارے آپ نے سن لیے نماز تراویح. مجال ہے کوئی ہلاؤ، پتھروں کی طرح سخت. قرآن نے کی فرمایا یہ قرآن اللہ کی قسم ایک رات جنوں نے سنا تھا، پلٹ گئے تھے. پڑھے سورہ جن، صرف چند لمحات جنوں نے رک کے قرآن سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. نہ دیر لگی، نہ دن گزرے، نہ کئی راتیں گزری. اسی وقت جبریل آئے
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے میرے ول وہی آئیے رات نو جنات نے قرآن سنے ہیں۔ قرآن سنن تو بعد اسی ویلے جنات بولے لن نشرک بربنا احدا، اساں اج جئی اسی مقام تے وعدہ کر لیا ہے رب دی ذات نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ اسی وقت انقلاب ہے، تبدیلی ہے۔ نجاشی کا مسلمان اس وقت نہیں تھا، سیدنا جعفر طیار سے سورہ مریم کے ابتدائی آیات سنی، زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پورے بادشاہی ماحول میں ایوان میں سناٹا تھا، قرآن پاک کی برکات سے بادشاہ رو رہا تھا۔ پہاڑوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑوں پر قرآن نازل کر دیتے پہاڑ اللہ کے خوف سے گر پڑتے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ پورا ذخیرہ حدیث کھول لیجئے، ایک حوالہ لائیے، طلباء بھی ہے، علماء کرام شیوخ بھی موجود ہے، ایک حوالہ ایسا پیش کر دیجئے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پڑھی ہو اور صحابہ کرام نے اٹھ کے کہا ہو ٹھیک ہے حدیث بھی ٹھیک ہے، سوچیں گے دیکھیں گے مانیں گے، دیکھی جائے گی۔ ہم آج تک یہ نہیں کر سکے اور آج ہم مان لیں حدیث۔ اتنے سال ہو گئے ہمارے باپ دادے سے ہم گمراہی میں شکار ہیں، یہ کر رہے ہیں، پیو دادے کی ہر رسم ختم کر دیں، بس ہر بات میں محمد، ہر بات میں دین، ہر بات میں حدیث، ہر بات میں شریعت۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے اسلام دین شریعت داخل ہو جاتی ہے ہمارے گھروں میں، ایک کو دہاڑا ہوتا ہے، خوشی دا روز روز تو نہیں ہوتی، خوشیاں شادی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا کوئی مرشد بھی ہے، ہمارا کوئی کلمہ بھی ہے، ہمارا کوئی رہبر بھی ہے، ہم نے کسی سے بیعت بھی کی ہے، معاہدہ کی ہے، کوئی یاد نہیں ہے۔ یہ ہے خاتون، یہ ہے عورت، یہ ہے مومنہ، یہ ہے صحابیہ۔ شوہر فوت ہو گیا، رونے کا پروگرام ہے، دروازے پہ کون تشریف لائے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تریدینا ان تدخل الشیطان، اے ام سلمہ اس شیطان کو دوبارہ لانا چاہتی ہے جس شیطان کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے آنے سے تیرے گھر سے نکال دیا تھا؟ تیرے گھر میں وہی شیطان آ رہا ہے دوبارہ، وہ شیطان داخل ہونے لگا ہے، نوحے بین اور گلے لگنا اور رونا۔ فرمایا وہی شیطان دوبارہ لانا چاہتی ہے جو شیطان اللہ نے تمہارے گھروں سے نکال دیا تھا۔ پھر کیا کیا صحابیہ نے یا رسول اللہ اے ہماری تے جان دو پھر ویکھی جائے گی؟ نہیں، سوچیں گے دیکھیں گے نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، رسول اللہ کے سسر ہے، صحابی رسول ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے، سیدہ ام حبیبہ کے والد ہے، نبی علیہ السلام کے سسر یہ فوت ہو گئے۔ ان کی بیٹی ہے ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے دن کے بعد سیدہ زینب فرما دیا نے میں گئی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے پاس، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوشبو منگوائی۔ خوشبو میں زرد رنگ استعمال ہوتا تھا، عورتیں زینت کے لیے بناؤ سنگار کے لیے لگاتی تھی، وہ رنگ منگایا، خوشبو منگائی،
اور خوشبو خود بھی لگائی، وہاں کچھ بچیاں تھیں ان کو بھی لگائی۔ میں بڑی حیران ہوئی، 3 دن پہلے اس کا باپ فوت ہوا ہے اور اس کو خوشبو یاد ہے۔ بندے دا باپ فوت ہوئے تھے، دوسرے تیسرے دن بندہ جائے تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہاں جس طرح خوشی کا ماحول ہے، خوشبو لگ رہی ہے۔ پوچھا گیا ام حبیبہ آپ کا باپ 3 دن سے 8 دن ہو گئے ہیں فوت ہوئے، 3 دن ابھی تو گزرے ہیں ان کو اور تم خوشبو لگا رہی ہو، کیا فرمایا تو ام حبیبہ نے مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جان بوجھ کے میں نے خوشبو منگوائی اور لگائی تاکہ تمہیں بتلا دوں کہ سوگ میت پر 3 دن سے زیادہ حرام ہے۔ رسول اللہ روک گئے تھے کہ تیسرے دن کوئی سوگ نہیں ہے، یہاں تو سال سال سوگ چلتا ہے، پہلی عید نہیں لوگ کرتے، پورا مہینہ چاہے حلوہ کھاتے رہیں لیکن عید آئے گی تو حلوہ نہیں پکے گا۔ ہمارے بزرگوں کو پہلی عید آ گئی ہے، یہاں تو سوگ سال بعد سال تک چلتا ہے۔ کہاں ہے اسلام دین شریعت؟ اللہ کی قسم سارے فرقوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، رد ہی نہیں ہوتا ممبر و محراب پر، اور ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچتی نہیں، وگرنہ ہمارے ممبر و محراب پر خالص قرآن و سنت کی دعوت پوری رب کی زمین پر جاری ہے، ایک ایک بدعت کا رسم کا رد ہوتا، خالص دین وہی دین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ ایک عورت آئی آکے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت، بیوہ ہو گئی میری بیٹی، تو یا رسول اللہ دی آنکھ نو درد ہو رہا ہے، آنکھ خراب ہو گئی، کیونکہ شوہر کی موت پر عورت کے لیے سوگ ہے 4 مہینے 10 دن عدت، بناؤ سنگار نہیں کر سکتے، عام میت کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں، شوہر فوت ہو جائے تو عورت کے لیے شوہر پر سوگ 4 مہینے 10۔ سرما لگا لینے کی اجازت ہے، آنکھن تقریب ہے وہ عدت میں سرما لگا لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں لگا سکتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی آنکھ نو درد تکلیف، آپ نے فرمایا اب 4 مہینے 10 دن گزارا نہیں کر سکتی، اس وقت کو یاد کرو جب محمد نہیں آیا تھا اور تم سال سال کمروں میں بند رہتی تھی، آج تم 4 مہینے 10 دن محمد کے حکم پر نہیں انتظار کر سکتی۔ پتہ ہے تمہیں کہ عورت کو چھوٹے سے کمرے میں شوہر فوت ہوتا لوگ جاہلیت میں بند کر دیتے، طہارت اندر، پیشاب اندر، کھانا اندر، پینا اندر، رہنا اندر اسی کمرے میں، عورت خارج زدہ ہو جاتی، بیمار ہو جاتی، سال پورا بند رہتا، نہ کوئی چھوتا نہ کوئی جاتا نہ کوئی بلاتا نہ کوئی اس کے پاس بیٹھتا، 1 سال کے بعد اس کو باہر نکالا جاتا، جانوروں کو لایا جاتا، لید کو لایا جاتا، اس کے جسموں پہ ملا جاتا، پرندوں کو لا کے کبوتر یا کسی پرندے کو لا کے اس کے جسم پہ ملتے، اس کی خارش اس کی گندگی کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا، تب تم باہر نکلتی تھی، آج تم 4 مہینے 10 دن نہیں گزار سکتی محمد کے فرمان پر۔ جاہلیت کے وہ حالات پڑھ کے دیکھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبوت اور شریعت اور رسول آپ کو عطا فرمائے، جنہوں یہ آسان ترین دین ہمیں عطا، لیکن ہمارا ذہن نہیں مانتا۔ مسلمانوں کے گھروں میں یہ عادات کیوں؟
تصور کرو کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کا دنیا میں فائدہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندے نے جھوٹ بولے کسی فائدے لے، سمجھ آتی. سود کھایا ہے فائدے لئی، یعنی دنیاوی فائدے لئی، رشوت لی ہے، پیسے کما لی. سمجھ آئی بھائی اس نے گناہ کیتا ہے، لیکن گناہ تو فائدہ تے حاصل کیتا ہے چاہے دنیاوی. کچھ گناہ ایسے چغلی ہے، غیبت ہے کبیرہ، بتاؤ کس لیے کیا فائدہ ہے؟ طہارت پاکیزگی کا خیال نہ رکھنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ شیو کروانا، داڑھی چہرے پہ نہ رکھنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی دنیاوی فائدہ بتا دو سوائے خرچ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، صفائی ہے کرنی ہے، بالوں کو منڈوانا ہے. کوئی فائدہ بتا دو کہ یہ فائدہ ہے، فلاں چیز داڑھی مونڈنے سے ملتی ہے، داڑھی والے کو نہیں ملتی. کوئی فائدہ بتا دو. اس کو کہتے ہیں بلستہ گناہ، جان بوجھ کے نافرمانی، جان بوجھ کے رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا، اہمیت نہ دینا. یہ ایمان کے منافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحابہ کرام کی کوئی جماعت میں سے ایک شخص تلاش کیجئے جو نماز نہ پڑھتا ہو. 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک تلاش کیجئے جو شیو کرواتا ہو. کوئی ایک تلاش کیجئے جس سے یہ گناہ بار بار ہوتا ہو. ایک شخص. 23 سالوں میں 1.5 لاکھ جماعت تیار ہوئی ہے، بے مثال جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری حالت نہیں بدلتی. ہماری چاہت خواہش کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، کیا آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاشرے میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ باس ہو رہے؟ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں ہر خطبے میں امیر معاویہ کا ذکر خیراج، اس خاندان کا. یہ خاندان رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کا رشتہ دار خاندان ہے. قریش اور امیہ آپس میں بھائی ہے. قریش سے محمد مصطفیٰ ہے، امیہ سے ابو سفیان. پڑھ لیجئے صحیح البخاری. ہرقل نے پوچھا تھا جب عرب سے صحابہ کرام کے بارے میں آئے ہوئے تھے، تب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کفار کے سربراہ کے تاجروں کے سربراہ تھے. تو ہرقل نے پوچھا تھا تم میں سے سب سے زیادہ محمد کے قریبی رشتوں میں سے رشتہ دار کون ہے؟ تو سارے مکے کے کافروں جس کو آگے پیش کیا تھا وہ ابو سفیان تھا. اس نے کہا تھا میں تو اس سے چند باتیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بخاری کی اس حدیث سے واضح ہے کہ محمد مصطفیٰ کا قریبی رشتہ دار کون تھے؟ ابو سفیان. ابو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب بھی بیت اللہ میں تشریف لیا، بیت اللہ کے 4 کونے، 4 کونوں کو ہاتھ لگا مس کرتے. حجر اسود کا بوسہ، رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے مس، باقی 2 کونوں کو بھی مس کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 4 کونوں کو مت کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے 2 کونوں. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود کو بوسا ہے یا ہاتھ، جو میسر ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہے ابن عباس بیت اللہ ہے، بیت اللہ، یہ بیت اللہ ہے، مبارک جگہ ہے. بیت اللہ کی ہر جگہ ہی برکت والی ہے، سارا ہی بیت اللہ افضل ہے، سارا ہی بیت اللہ پیارا ہے.
جہاں جہاں ہاتھ لگے لگنے دو، جہاں جہاں سینہ لگتا ہے لگنے دو، سارے ہی تو بیت اللہ ہے، چارے کونے اسی کے ہیں، جس کو بھی ہاتھ لگ جائے غنیمت ہے۔ مجھے بیت اللہ سے چمٹنے اور ہاتھ لگانے سے روکتے ہو۔ ابن عباس نے جب یہ بات امیر معاویہ کی سن، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں سانو قبران دے پتھرہ تو روک دے، قبروں کے پتھر ہم چومتے ہیں ہمیں روکتے ہو، قبر کے ساتھ ہم چمٹتے ہیں ہمیں روکتے ہو، قبر کا طواف ہم کرتے ہیں تم ہم روکتے ہو، قبروں کے درباروں کے قبوں کو ہم چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں، سیڑھیوں پہ سجدے کرتے ہیں، رینگ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تم ہمیں روکتے ہو۔ بھائی یہ اعمال ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، یہ عام مرضی نہیں ہے۔ لوگوں ماہ رمضان کے لمحات میں اپنا ایمان عقیدہ درست کر لو، ایمان بچا لو گے تو سمجھو کہ تمہارا سب کچھ بچ گیا۔ ایمان سمجھ نہیں پاؤ گے، اعمال کا فائدہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان جن کا صحیح ہے روزے ان پر فرض، مشرکین پر جو مرضی کرتے رہے، اعمال قبول نہیں، نہ طواف، نہ قیام، نہ تراویح، نہ عید، نہ جمعہ، نہ فرض، نہ نفل، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ سخاوت، آندھی کی طرح مال لٹانا، اعتکاف بیٹھنا، ساری ساری رات کھڑے رہنا، لٹک لٹک کے باتیں کرنا، دوران اعتکاف غسل واجب ہو جائے تو کپڑوں پہ چل کے جانا تاکہ مسجد میں کہیں میرا پیر مسجد کے فرش پہ نہ جائے۔ یہ ساری احتیاطیں، یہ سارے جھوٹے تقوی، یہ ساری پرہیزگاریاں، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تمہارے منہ پہ دے دیتی جائیں گی۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت پہلے ایمان کی، عقیدہ صحیح ہو تو عمل قبول ہے، ایمان درست نہ ہو تو کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دو ٹوک بات۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں سارے ہی بیت اللہ ہے یار، جس نو مرضی چمٹ جائیے۔ کیا جواب آیا ابن عباس کا؟ کوئی گل نہیں، بیت اللہ جو ہے جتوں مرضی چمٹ جاؤ۔ جواب سنیے، ابن عباس نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ میرا موقف سن لیجئے، حجر اسود کا بوسہ ہے، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بس چاروں نکروں کو، چاروں کونوں کو نہیں چھونا۔ امیر معاویہ کا جواب سنیے، سارا ہی بیت اللہ ہے، سارا ہی برکت والا ہے، جتھے ہاتھ لگ جائے یار تسی منع کیوں کر دے ہو؟ جواب سنی، نہ جواب چون نہ چناچ، نہ چینکے نہ چانکے، نہ یہ نہ وہ، نہ رائے نہ قیاس، نہ کیونکہ نہ مگر نہ اگر۔ جواب سنیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کیسا جواب ہے امیر سید ابن عباس کا؟ فرما لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے امیر معاویہ، بیت اللہ سارا برکت والا ہے، یہ میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی یقین ہے، لیکن ہاتھ اتھے ہی لگایا جائے گا جتھے میرے محمد مصطفیٰ نے لگایا ہے۔ ہاتھ وہی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، یا یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ پلے باندھ لیجیے، یہ خالص دعوت جس میں کوئی لگی لپٹی بات نہ ہو، یہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ آپ یہ سن لیں، لکھ لیں بات، اپنے ایمان کو درست کریں۔ ہاں قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، اپنے سر کو، اپنی ساری سوچ و فکر کو، اپنی مرضی کو تابع کر۔ توڑا دل کرے حجامت اینج کرانی ہے، حدیث فرمائے اس طرح کرانی ہے، بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بڑی غیرت کا معاملہ کیوں نہ ہو، ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ لیجئے، صحابی رسول، سورۃ الطلاق 28واں پارہ ہے۔ سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق، ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی۔ جدو عدت گزر گئی
معقل بن یسار کا جو بینوئی تھا جس نے طلاق دی سی، ادھر پھر دوبارہ ارادہ بن گیا صلح کا پیغام بھیجا۔ سیدنا معقل بن یسار کی بہن کو صلح کا پیغام آیا کہ میں رجوع چاہتا ہوں، صلح چاہتا ہوں۔ عدت گزر جائے، ایک طلاق کے بعد پوری دنیا کا اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ نئے نکاح سے دوبارہ یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت۔ اس سے پہلے یہ واقعہ رونما اس طرح کا نہیں ہوا تھا۔ معقل بن یسار کی بہن کو ہو گئی طلاق، عدت کے ایام گئے گزر، پھر صلح کا پیغام آیا کہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کی بھی یہ خواہش تھی، بس چلو بجائے اس کے کوئی نیا گھر دیکھنے کے اگر یہیں صلح ہو جائے تو بہتر ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، یہیں چلی جاؤ۔ معقل بن یسار کو پتا چلا کہ میرے بینوئی نے دوبارہ رشتے کا پیغام بھیجا ہے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، غیرت میں آ گئے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری بہن کو تو طلاق کہے اور پھر تو نکاح کا پیغام بھیج۔ پہلے ہمارے ہاں طلاق کا پیغام آئے، پھر تو داماد بن کے دوبارہ ہمارے گھر میں آئے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، نہیں مانتا، نہیں ہونے دوں گا۔ اس نکاح میں آڑ بنوں گا میں، دیوار بنوں گا میں اپنی بہن کا یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا، میری بہن چاہے تب بھی میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ سیدنا معقل انکاری ہو گئے، بہن جانے پر راضی ہے، بہنوئی لے جانے پر راضی ہے، دوبارہ نکاح تجدید ہے، نکاح کے لیے تیار ہے۔ بھائی درمیان میں غصے میں آ کے، غیرت میں آ کے کھڑے ہو۔ اب آ گئی وہ بات جس کے سامنے غیرتیں قربان ہیں، وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے، محمد کی حدیث ہوتی ہے۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ حدیثہ قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ اے ایمان والو، جب تم طلاق دے دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت طلاق گزر جائے، فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ زَوَاجَهُنَّ، اگر وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے وہ آپس میں راضی ہونا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، دوبارہ گھر آباد کرنا چاہیں، تم نہیں روکو، نہ روکو، نہ روکو۔ معقل بن یسار پوری غیرت میں، جلال میں، غصے میں تھے کہ وہ بہنوئی جو طلاق دے اور آج پھر ہمارے گھر میں بے جناب داماد بن کر آئے، پہلے طلاق کہے پھر دوبارہ آئے، میری غیرت نہیں مانتی، چہرہ سرخ تھا۔ آیت مبارکہ سنی تو سب سے پہلے اپنی غیرت کو جھکا کے کہے کہ رب کا قرآن سچ ہے، محمد کا فرمان سچ ہے، میں اپنی غیرت کو محمد کی حدیث پر قربان کرتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ چاہت کیا ہوتا انسان کی اپنی خواہش، ماحول کیا ہوتا ہے، سن لیجئے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام دین شریعت کے مقابلے میں۔ وہ بخاری کی حدیث سن لے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ، وہ فیصلہ، ہمارے دلوں میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے بعد صدیق خلیفہ بلا فصل بنے، خلافت بلا فصل سنبھالنے کے بعد کچھ قبائل نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ سیدنا صدیق کو، امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ لینے کا حق رسول اللہ کا تھا، وہ چلے گئے، اب خلیفۃ المسلمین کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ اپنی مرضی نہ جتے ساڑھا دل کرے گا ونڈیں گے، تقسیم کریں گے۔ کون ہوتی ہے حکومت، کون ہوتا ہے اولی الامر، کون ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین؟ محمد مصطفیٰ لیتے تھے رسول اللہ کی حیثیت سے۔ اب ہم کسی کو زکوٰۃ اس کے حوالے نہیں کریں گے، اپنی زکوٰۃ جہاں چاہے ہم دیں گے، ہم خلیفۃ المسلمین کے پاس زکوٰۃ جمع نہیں کروائے۔ یہی حالت، یہی کیفیت ہماری۔
کہ ہم زکوٰۃ نہیں اجتماعی تھے، نماز سارے مل کے حی علی الصلاۃ ساری جماعت دوڑی بکی ہوئے ہے جی وہ مسیح و اذان آئی ہے جماعت نہ نماز پڑھنی گھر پڑھ لو، نہیں جی حی علی الصلاۃ کا معنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ، کیا معنی ہے جماعت کے ساتھ، درمیان میں جو لفظ ہے وآتوا الزکاۃ اس کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ اپنی مرضی نہ بانٹو، اس کا بھی یہی معنی ہے جماعت کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ زکوٰۃ۔ کسی سے زکوٰۃ مانگ لو، بڑا خوبصورت جواب دیں جی اسی تہانوں زکوٰۃ کس طرح دے گی، اور بڑے لین دین ساڑھے معاملات، میں پوچھنا بکے در نے معاملات، او جی ساڑھا جڑا ابا سی نا وہ کچھ ابے دے دور دے بندے لگے نے تے کچھ ساڑھے دادے دے دور دے لگے نے بندے، اسی انہوں زکوٰۃ دینی ہوندی وہ ابے دے لگے ہوئے، جن 3 پشتیں وہ زکوٰۃ لیتے رہے اور تم 3 پشتیں دیتے رہے، شاباش، یہ ہے زکوٰۃ۔ جن کو دادا زکوٰۃ دیتا تھا تم بھی دے رہے ہو، یہ دادے کے وقت کے آتے ہیں لوگ، یہ ابا جی دے زمانے اللہ بخشے ابا جی دے زمانے چاندہ سی، اے او دا پتر ہے، اے دا ابا بھی آندہ سی زکوٰۃ منگن، وہ 3 پشتوں سے مانگ رہے ہیں اور تم 3 پشتوں سے دے رہے ہو، آگے پھر تمہارے بیٹے کہیں گے ابا جی اللہ بخشے وہ دیتے تھے۔ یہ کیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، تو کیا ہے؟ صحابہ اکرام زکوٰۃ بانٹ کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے نہیں، جب نماز کے لیے آتے صدقہ خیرات عشر اپنی زکوٰۃ لے آتے تھے، مسجد نبوی میں اکٹھی کرتے تھے، وہاں سے تقسیم کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے لیے جماعت ہے، زکوٰۃ کے لیے مرضی، اس لیے کہ زکوٰۃ تمہارے گھر کی نوکرانی جو صفائی کرنے والی ہے وہ لے جاتی ہے نا، ساری زندگی تم انہی کو دیتے رہے۔ یہ ہم راشن بانٹ رہے تھے، بہت سارے لوگ آئے ساڑھے گھر دی جڑی نوکرانی ہے نا جی انہوں راشن دے بنا تو میں کہوں اپنے کولو دیو، یہ کیا مذاق ہے زکوٰۃ کے ساتھ؟ صدیق کا فیصلہ سن لو، صدیق نے فرمایا جو زکوٰۃ روکے گا نا میں نو نہیں دے گا میں اس کو قتل کروں گا، بڑا سخت فتوی ہے، بخاری میں ہے، بخاری دی گل تے اتھارٹی والی ہوندی، ہم تو اہل الحدیث ہیں، بخاری کا نام آ جائے سر جھکا لیتے ہیں، یہاں سر اکڑا کے کھڑے، فرمایا قتل کر دوں گا اس شخص کو جو زکوٰۃ روکے گا، مجھے نہیں دے گا، امیر المومنین کے حوالے نہیں کرے گا، جماعت کے ذریعے نہیں دے گا، انفرادی اپنی طرف سے کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے گا، اساس زہر نہیں کرے گا، زکوٰۃ جماعت کو جمع نہیں کرائے گا، ہم اس کو قتل کریں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ تھا، سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، وہ بھی جذباتی تھے، جلال والے تھے، کھڑے ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، آپ قتل کر دیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل، قرآن کہتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان مال عزت کو ہم سے بچا لیا۔ فرمایا عمر پھر آدھی حدیث پڑھی ہے نا تم نے، پوری تو نہیں پڑھی، پوری حدیث ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان عزت مال کو ہم سے بچا لیا، اللہ بحق مگر حق کے ساتھ، اگر کسی حق کو رکھے گا تو پھر نہیں، زکوٰۃ مال کا حق ہے، جو فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ میں صدیق کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی۔ اے عمر اسلام میں بزدل ہو گئے ہو، کفر میں بڑے دلیر ہوا کرتے تھے،
جو ایک بکری روکے گا یا ایک جانور کی رسی روک کے بیٹھ جائے گا، میں اونٹ تو دوں گا، رسی نہیں دوں گا۔ صدیق اونٹ لے کے رسی کی بنیاد پر اس بندے کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز جماعت کے ساتھ ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی جماعت کے ساتھ۔ یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، یہ تلخ بات تو ہے، پریشان کن تو ہے، لیکن اس میں مرضی نہیں ہے بھائی۔ جاؤ ساری دنیا کے علماء سے پوچھ لو کہ نظام زکوٰۃ یہی ہے جو ہمارا ملک میں رائج، اپنی اپنی بٹوریاں، اپنی اپنی زکوٰۃ، اپنے اپنے نہ بندے طے کیے ہوئے، ساری زندگی زکوٰۃ دیتے دیتے 3 پشتے گزر گئی، وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں، وہ لینے والے۔ یہی ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ کہ غریب کو ذلیل کرو، ہر سال لینڈ میں لگا دو، آٹے کے گٹو گٹو دیتے جاؤ، یہی ہے نظام زکوٰۃ۔ اللہ کے لیے، نماز کے لیے اگر جماعت کے ساتھ متفق اور اکٹھے ہو تو زکوٰۃ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ یہ جماعت میں غربت کا خاتمہ ہو سکے۔ کوئی اپنی مرضی نہیں۔ اشتہار چھپا ہوا میں پڑھ رہا تھا کہ حالات درست نہیں ہیں اور اعتکاف جو ہے وہ گھر میں بیٹھے۔ پہلے عورتوں کا مسئلہ تو سنا تھا، عورتیں گھر میں بیٹھے، مرد مسجدوں میں بیٹھے، یہ پہلی بار سنے، مرد بھی گھر میں بیٹھے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے کہ اس سال حج چونکہ مسائل ہو سکتے ہیں لہذا ادھر نہ جاؤ، گھر میں ہی حج کر لو۔ جس طرح گھر میں حج نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف مسجد ہے، روکا جا سکتا ہے، بس نہ بیٹھو جی، اگلے سال بیٹھ جائے جی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، وہی دین رہے گا۔ یاد رکھو ساری دنیا بدل جائے، دین محمد کا نہیں بدلے، دین قیامت تک رہے گا۔ دین یہی ہے، شریعت یہی ہے۔ اعتکاف انشاءاللہ بیٹھیں گے اور مسجدوں میں بیٹھیں، مسجدوں اعتکاف کے لیے۔ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاقفین، اعتکاف مسجدوں میں ہے، گھروں میں نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو مسجد میں بیٹھے، مسجد سے باہر اعتکاف ہے ہی نہیں، اپنی مرضی نہیں ہے۔ یہ دین ہے محمد مصطفیٰ کا، نازل ہو چکا ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ دین کی حیت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین بدلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لو صدیق کی صداقت، صدیق کی اطاعت و اتباع میں ہم زندہ ہوں اور دین بدلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین وہی رہے گا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔